أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کے جہان والوں کے لیے۔ حضور علیہ السلام یہ جہان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ انسان تو اپنی جگہ، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی شروع ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ، ہر طرف سے کانفرنسیں ہوتی ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنے والی ہوتی ہیں جو اسلام کے مطابق ہو رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلام کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، اور جو اس کو بڑی شد و مات کے ساتھ مناتے ہیں۔ عید میلاد النبی کا نام دے لیں، جلوس کا نام دے لیں، کچھ بھی دے لیں، جھنڈیاں لگا لیں، بتیاں جلا لیں، جو کچھ مرضی کریں۔ جب لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، یہ بدعتی لوگ ہیں، شرک کی طرف جا رہے ہیں، اور جو ان کا رد کر رہے ہوتے ہیں، ایسے پروگراموں کے اندر نہیں جا رہے ہوتے، ان کے اوپر گستاخ کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، وہابی کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، یا ان کے اوپر کفریہ جو ہے وہ فتوے لگانے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوچنا یہ ہے کہ ایک عام سادہ سا مسلمان وہ کس طرف جائے گا اگر وہ ایسی مجالس کے اندر جاتا ہے جہاں جلوس نکل رہے ہیں، عید میلاد النبی کے نام سے پروگرامات کیے جا رہے ہیں، تو لوگ اس کو بدعتوں کی جو لسٹ ہے اس کے اندر شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ دوسری طرف رہتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، اس کو کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم ایک سوال عام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں، میری بات آپ کو فائدہ تب دے گی جب آپ اپنا ذہن بالکل مصر کی جو ہے تفرقہ بازی اس سے صاف کر کے، بالکل کوئی بریلویت نہیں ہونی چاہیے، کوئی شیعیت نہیں ہونی چاہیے، اہل حدیث کا کوئی ذہن نہیں ہونا چاہیے، ایک عام آپ سادہ سا مسلمان، سادہ سا ذہن لے کے آئیں، امت محمدیہ کے ایک عام فرد کی حیثیت سے جب آپ میری بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ میری بات آپ کو فائدہ دے گی۔ تو سب سے پہلی بات کہ جس کے نام پہ آپ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس کے نام کہ آپ جلوس نکل رہے ہیں، جس کی ولادت کی خوشی کے اندر یہ بڑے بڑے پروگرامات کیے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کے کسی بھی فرقے کے پیچھے چلنے کی بجائے، مسلک کے پیچھے چلنے کی بجائے، مولوی کے پیچھے چلنے کی بجائے، ہم اسی شخصیت سے پوچھتے ہیں جن کے نام پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، یا جن سے یہ دین اسلام کی شروعات ہوئی، ان کا نام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے ہمارے اس معاملے میں کیا رہنمائی کی۔ رب رحمان کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ہر معاملے کے اندر۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں کون سی ایسی چیز ہے یا کون سا ایسا کام ہے جو ہمیں کر کے نہیں بتایا، یا ہمیں اس کے بارے میں گائیڈ لائن نہیں دی کہ یہ کام تم نے اس طرح کرنا ہے۔ وہ رشتہ داری کے معاملات ہوں، وہ عام مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کے معاملات ہوں، حتیٰ کہ کفریہ جو معاملات ہیں، کافروں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، وہ کس حد تک ہونا چاہیے، وہ بھی آقا علیہ السلام ہمیں بتلا کے گئے۔ تو یہاں پہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہمارے سامنے رکھ کے گئے ہیں، تو یہ اتنا بڑا معاملہ تو آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ یہ ہمارا پیغمبر رسول نبی جو تمہیں دے دے، جس بات کا حکم کر دے، اس کو تم نے فخذوہ منہ ان تسلیم کرنا، پکڑ لینا، عمل کرنا اس کے اوپر۔ وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے یہ رسول تمہیں روک دے، فانتہوا، تم نے اس چیز سے رک جانا ہے، باز رہنا ہے۔ یہ تمہارا اسلام ہے، یہ تمہارا اسلام ہے۔ اگر اس چیز کو تم فالو کرو گے، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے، ان کے اوپر عمل کرو گے، لن تضلوا، کبھی نہیں پھٹکو گے، راستہ منزل تمہارے سامنے واضح ہوگی، حقیقی معنوں میں کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ لیکن اگر تم نے ان میں سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا، کامیابی نہیں ملے گی، منزلوں کے اوپر نہیں پہنچ سکو گے۔ فرمایا کتاب اللہ، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن کی صورت میں، وَسُنَّةَ رَسُولِهِ، اور دوسرا آقا علیہ السلام کی سنت ہے جو ہمارے سامنے وہ ساری چیزیں رکھ کے گئے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو اپنائیں گے، ان دونوں چیزوں کو پڑھیں گے، اپنے سامنے رکھیں گے، تو کوئی ایسا کام نہیں ہے
جس کے اندر ہمیں کسی اور طرف جانا پڑے یا ہمیں کسی اور طرف دیکھنا پڑے، اس کے اندر کیا کرنا ہوگا کیا نہیں کرنا ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر چلی جائے گی، الا من ابا، مگر وہ بندہ نہیں جائے گا جو انکار کر دے گا۔ بڑی اچنبے کی بات ہے، حیران کن بات ہے کہ جنت کے اندر جانے سے کون بندہ انکار کرے گا؟ بھائی آپ ایک دنیاوی مثال لے لینا کہ ایک بندے کو آپ دنیا کے اندر آسائش دے دے، آرام دے دے، بڑی سہولیات دے دے، اس کو کہہ دے کہ سب کچھ تجھے ملے گا، لیکن تو نے کرنا کچھ بھی نہیں، آرام سے بیٹھ کے بس کھانا ہے۔ دوسری طرف کیا ہوگا کہ دوسرا بندہ ہے، اس کو آپ نے کہا کہ آپ نے محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، سختی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، سب کچھ ہوگا، اس کے بعد تجھے کچھ نہ کچھ ملے گا، کیا بندہ کس چیز کو تسلیم کرے گا؟ وہ کہے گا بھئی آرام سے میں نے کھانا بیٹھ کے کھاؤں گا۔ فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر جائے گی، آسائش کے اندر جائے گی، الا من ابا، مگر جو انکار کر دے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں کیل و میہ ابا یا رسول اللہ، حضور ایسا ظالم کون بندہ ہے جو جنت کے اندر جانے سے انکار کر دے گا؟ فرمایا من اتانی، جو میرے بتلائے ہوئے رستے پہ چلے گا، جو رستہ میں ان کو بتلا کے جا رہا ہوں اس کو اپناتا رہے گا، وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس کو میرا رستہ پسند نہیں آئے گا، نافرمانی کرے گا، اس کے اندر اور طریقے ڈھونڈنا شروع کر دے گا، اور نعوذ باللہ یہ ذہن کے اندر رکھے گا کہ آقا علیہ السلام تو ہمارے پاس پورا دین پہنچا کے نہیں گئے۔ تو جب یہ کام ہوگا، اور حقیقی معنوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ جو بندہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو آپ کہیں گے حضور کی سنت تو یہ ہے، اچھا کر لیں گے یار، یہ بھی رستہ میرے فلاں مولوی نے کہہ دیا، فلاں مولوی نے کہہ دیا۔ فرمایا جو بندہ میری نافرمانی کرے گا، میری بات تسلیم نہیں کرے گا، کسی اور کے پیچھے چلے گا، ومن آسانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کر دے گا اس نے گویا جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ آخری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حوض کوثر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے، جنتیوں کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ فرمایا جو بندہ حوض کوثر پانی پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، امت محمدیہ کے لوگ آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کیسے پتہ چل جائے گا؟ کہ ان کے اعضاء وضو والے روشن ہوں گے، وضو والے اعضاء ان کے روشن ہوں گے نا جو نمازیں پڑھتے ہوں گے، وضو کرتے ہوں گے، اور جنہوں نے کبھی نماز کا رخ ہی نہ کیا ہو، مسجد کا رخ ہی نہ کیا ہو، یا جمعہ پڑھ لیا، عید بقرعید پڑھ لی، باقی کچھ بھی نہیں، پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ کون سا حوض کوثر کا پانی ملے گا، کون سی آگے جنت کی ان کے لیے مہمان نوازیاں ہوگی، یہ الگ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو پہچان جاؤں گا، وہ میرے امتی بھی مجھے پہچان جائیں گے کہ یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضور ہیں۔ تو فرمایا اچانک ایسا ہوگا فرشتے ان کو اس لین سے نکال کے سائڈ پہ کر دیں گے۔ میں بڑا حیران ہوں گا، بھائی یہ تو میرے امتی، میری امت کے بندے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ اللہ، فرشتے کیا جواب دیں گے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کون کون سے نئے کام ایجاد کیے، آپ کی سنت ان کو پسند نہیں آئی، آپ کا طریقہ ان کو پسند نہیں آیا۔ بھائی جب آپ کا طریقہ ان کو پسند نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ سے یہ حوض کوثر کا پانی کیسے پی سکتے ہیں؟ یہاں پہ سوچنے کا ایک مقام ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو رو رو کے اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو عذاب نہ دینا، مشکل کے اندر نہ ڈالنا، یا اللہ بڑی نرم و نازک قوم ہے، یا اللہ کیسے جہنم کی آگ برداشت کرے گی۔ وہ نبی اس وقت کہیں گے کہ فسوکن فسوکن، لے جاؤ ان کو، لے جاؤ بدبختوں کو، میری سنت ہی پسند نہیں ہے، میرا طریقہ ہی پسند نہیں آیا، میں ان کے پاس ایسا دین چھوڑ کے آیا ہوں کہ لیلھا کنہاریھا، کہ اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن تھی، کوئی اس کے اندر پوشیدہ چیز تھی نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز داخل کر دی جو پہلے نہیں ہے، فرمایا وہ قبول نہیں کی جائے گی، مردود ہے، ٹھکرا دی جائے گی۔ تو یہاں پہ اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جلوس منائیں، نکالیں جلوس، عید میلاد النبی کی خوشیاں بھی منائیں، جھنڈیاں بھی لگائیں، اگر بتیاں جلائیں، لالٹینیں جلائیں، جو کچھ جلانا چاہتے جلائیں، لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دیکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے اگر کام کیا، ان کی زندگی کے اندر یہ دن آیا ہے، صحابہ کی زندگی کے اندر یہ دن آیا ہے، اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے، کام کرنے کا حکم دیا ہے، ہم کریں گے، ہمیں اجر ملے گا، اگر کام نہیں کیا ہم اس کے باوجود کر رہے ہیں، ہم یہ ذہن کے اندر رکھنا، آپ مجھے برا بھلا کہیں گے، بہت کچھ کہیں گے، لیکن بات میں اپنی نہیں کر رہا، بات حدیث کی کر رہا ہوں، حدیث سے آپ کے سامنے حوالہ آپ دے سکتے ہیں، جس بھی احادیث کی
कुतुब के अंदर आप इस चीज को लिखेंगे, फौरी ये सारा मसला निकल आएगा। तो जो बंदा ये समझता है कि आका अलैहिस्सलाम ने वाकई कहा है, ठीक है वो करे, उसके अंदर शामिल होना चाहिए, लेकिन ये ज़हन के अंदर रखे अगर आका अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा फिर हम कर रहे हैं, फिर मैंने हदीसें आपके सामने रखी हैं। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि आमिलतुन नासिबा, ये ना हो कि सारी जिंदगी हम नेकी के नाम पे मेहनतें करते रहे, अपने आप को थकाते रहे, लेकिन जब अजर लेने की बारी है अल्लाह ताला फरमाए कि आमिलतुन नासिबा, ये दुनिया के अंदर बड़ी मेहनत करके हैं, लेकिन मेहनत इनकी सुन्नत के मुताबिक नहीं थी, हुजूर के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक नहीं थी। तस्ला नारन हामिया, आखिर में अंजाम क्या होगा? इन जालिमों को हुजूर की सुन्नत ही पसंद नहीं आई, इनको इस्लाम पसंद ही नहीं आया, डालो इनको जहन्नम के अंदर। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, आप सुन्नत रसूल को फॉलो करें। कोई भी आप जो काम करना चाहते हैं अजर की नीयत से, जिसको आप दीन समझते हैं ना और अजर लेना चाहते हैं, उसके अंदर आपको हुजूर की सुन्नत को, हुजूर के तरीके को देखना पड़ेगा। जब आप हुजूर का तरीका देखेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो हमारे सामने सारी राहें खुल जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में हक बात को समझने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।